بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے 8ویں باب نص کی 4 قسموں میں خوش آمدید۔ آج اس باب کا ہم پہلا سبق پڑھیں گے جس میں عبارت النص اور اشارت النص کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل فی متعلقات النصوص نعنی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ فاما عبارت النص فہو ما سیق الکلام لیجلہ و ارید بہ قصدا واما اشارت النص فہی ما ثبت بنظم النص من غیر زیادت وہو غیر ظاہر من کل وجہ ولا سیق الکلام لیجلہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل ہے نص کے متعلقات کے بارے میں، ہم مراد لیتے ہیں اس سے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ بہرحال عبارت النص یہ وہ ہے کہ کلام کو جس کے لیے چلایا جائے اور ارادتاً اسی کا قصد کیا جائے، اور بہرحال اشارت النص یہ وہ ہے جو کہ نص کے الفاظ سے ثابت ہو بغیر کسی اضافہ کے، اور یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے ہر اعتبار سے، اور نہ ہی کلام کو اس کے لیے چلایا جاتا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، لفظ کے حکم پر دلالت کی کیفیت کے اعتبار سے کل 4 قسمیں ہیں۔ اصل میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نظم کتاب کی، یعنی جو الفاظ ہیں، اس کی چوتھی تقسیم بیان کر رہے ہیں کہ لفظ جو حکم پر دلالت کرتا ہے تو یہ جو دلالت ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس سے جو حکم ہے وہ کس طریقے سے ثابت ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ کل 4 قسمیں ہیں دلالت کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک ہے عبارت النص، دوسری ہے اشارت النص، تیسری ہے دلالت النص، چوتھی ہے اقتضاء النص۔ ان 4 نصوص کو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے متعلقات النصوص اس عنوان کے تحت اس ایک مکمل فصل کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی جتنے بھی احکام ہیں ان کے ساتھ نصوص کا تعلق ان 4 قسموں میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ ہوگا، یعنی وہ حکم جو نص سے ثابت ہو رہا ہے یا تو وہ عبارت النص سے ثابت ہوگا، یا اشارت النص سے، یا دلالت النص سے، یا پھر اقتضاء النص سے ثابت ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے عبارت النص اور اشارت النص ان 2 کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس سے حکم کا ثبوت کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے عبارت النص کو آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں، عبارت النص یہ وہ حکم ہے کہ جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہو اور اس کلام سے اس حکم کا قصداً ارادہ کیا گیا ہو، یعنی جو کلام ہے اس سے مقصود وہی حکم ہے جس کے لیے اس کلام کو چلایا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے گا اور لفظ کو معنی کے لیے قصداً لے کر آئے گا، اور مجتہد کا اس کلام سے حکم کو ثابت کرنا، اس کو استدلال بعبارت النص کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اشارت النص کی۔ دیکھیں، اشارت النص یہ وہ حکم ہے کہ جو نص کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے بغیر کسی اضافے کے، اور یہ جو حکم ہے جو اس نص کے الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے یہ پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ حکم بیان کرنے کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تأمل کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، پھر تأمل اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ حکم الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ دلیل پیش کرنے والا لفظ سے دلیل پیش کرے گا اور لفظ کو معنی کے لیے قصداً لایا نہیں گیا ہوگا، یعنی متکلم نے جو کلام کیا ہے وہ اس دلیل کے لیے متکلم اس لفظ کو نہیں لے کر آیا ہے، اور وہ جو حکم ہے وہ نص کے الفاظ سے بغیر کسی اضافے کے ثابت ہو رہا ہو، تو متکلم اس اعتبار سے جو استدلال کرے گا اس کو استدلال باشارت النص کہا جائے گا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو۔ اب یہ دیکھیں، ایک شخص عید کا چاند دیکھ رہا ہے، اب وہ چاند کو قصد اور ارادے سے دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آس پاس کے ستارے بھی نظر آ جاتے ہیں، تو چاند کو قصداً اور ارادتاً دیکھنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ عبارت النص، اور آس پاس کے جو دوسرے ستارے نظر آ جاتے ہیں یہ اشارت النص کی طرح ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ بتا رہے ہیں کہ فصل ہے یہ نص کے متعلقات کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حکم کا جو تعلق نص کے ساتھ ہوتا ہے، نص کی 4 قسمیں، ان 4 قسموں کو اور اس کے احکام کو اسی فصل کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مراد لے رہے ہیں اسے عبارت النص، یہ نص کے متعلقات سے مراد ایک تو عبارت النص ہے، دوسری اشارت النص، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اسی نص کی طرح لوٹ رہی ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ تیسری ہے دلالت النص، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ بھی نص کی طرح لوٹ رہی ہے۔ چوتھی ہے اقتضاء النص، یہ نص کے متعلقات ہیں۔ اب آگے عبارت النص اور اشارت النص کی تعریف کر رہے ہیں۔ عبارت النص کیا ہے؟ ما سیق الکلام لیجلہ، کلام کو جس کے لیے چلایا جائے، یعنی کلام کو لایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ اس کلام سے اس حکم کا استنباط و استخراج ہو۔
व उरीद बिही कसदन, और यही वाला माना बयान करना कलाम से मकसूद हो, इरादतन यही वाला माना मुराद लिया गया हो। और इशारतुन नस क्या है? मा सबता, जो महज नस के अल्फाज से साबित हो रहा हो बगैर किसी इजाफे के, और ये हर एतबार से जाहिर नहीं होता है बल्कि इसमें कुछ ना कुछ गौर व फिक्र करना पड़ता है, और कलाम को ये माना बयान करने के लिए चलाया भी नहीं जाता है, लाया भी नहीं जाता है। बाकी जो मज़ीद इसकी वजाहत है वो इंशाअल्लाह जब हम इसकी मिसालें लेकर आएंगे अगले सबक में तो फिर बात मज़ीद वाज़ेह होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल शाशी के 8वें बाब नस की 4 किस्मों के सबक नंबर 2 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम इबारतुन नस, इशारतुन नस की मिसाल पढ़ेंगे। इबारत देख लें। मिसालुहु फ़ी क़ौलिही तआला लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम अल-आयतु फ़इन्नहु सीक़ा लिबयानि इस्तिहक़ाक़िल गनीमति फ़सारा नसन फ़ी ज़ालिका वक़द सबत फ़क़रुहुम बिनज़्मिन नस्सि फ़काना इशारतन इला अन्न इस्तिअलाल काफ़िरी अला मालिल मुस्लिमी सबबुन लिसुबूतिल मिल्कि लिल काफ़िरी इज़ लौ कानतिल अम्वालु बाक़ियतन अला मिल्किहिम ला यस्बुतु फ़क़रुहुम व युख़रजु मिन्हुल हुक्मु फ़ी मसलतिल इस्तिअलाई व हुक्मु सुबूतिल मिल्कि लित्ताजिरि बिश्शिराइ मिन्हुम व तसर्रुफ़ातिहि मिनल बैइ वल हिबति वल इताक़ि व हुक्मु सुबूतिल इस्तिग़नामी व सुबूतिल मिल्कि लिल गाज़ी व अज्ज़िल मालिकी अन इंतिज़ाइहि मिन यदिहि व तफ़रीआतिहि। तर्जुमा देख लें। और इसकी मिसाल अल्लाह ताला के इस फरमान में है लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम, इसलिए कि इस आयत को चलाया गया है माल गनीमत के मुस्तहिक होने के बयान के लिए, लिहाजा ये नस होगी इस बारे में, और इन फ़ुक़रा का फ़क़्र फ़ाक़ा भी साबित हो जाएगा नस के अल्फाज के साथ। लिहाजा इसमें इशारा होगा इस बात की तरफ कि काफिर का मुसलमान के माल पर गलबा पा लेना ये सबब है मिल्कियत के साबित होने का काफिर के लिए, इसलिए कि अगर अम्वाल मुसलमानों की मिल्कियत में बाकी रहें तो फिर उनका फ़क़र साबित नहीं होगा, और इसी से तखरीज की जाएगी मसला इस्तेलाम हुक्म की और मिल्कियत के साबित करने के हुक्म की ताजिर के लिए इन काफिरों से ख़रीदने के साथ, और दीगर तसर्रुफ़ात की बै हिबा एताक वगैरह, और माल गनीमत के साबित होने के मुस्तहिक होने की और मिल्कियत के साबित होने के हुक्म की गाजी के लिए, और मालिक के गाजी के हाथ से छीन लेने के आजिज़ होने की, और दीगर तफरीआत की। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए इबारतुन नस क्या होता है, इशारतुन नस क्या होता है, इन दोनों की तारीफ हमने गुज़श्ता सबक के अंदर पढ़ ली थी। अब इन दोनों की मिसाल बयान की जा रही है। पहली मिसाल देखें, लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू। ये इबारतुन नस और इशारतुन नस की पहली मिसाल कुरान मजीद से यहाँ से जिक्र कर रहे हैं। असल में ये जो आयत है इसका मतलब ये है कि गनीमत का माल उन फ़ुक़रा मुहाजिरीन के लिए है जिन्हें उनके घरों से निकाला गया है। अब ये जो आयत है इस आयत से दो हुक्म समझ में आ रहे हैं। दो हुक्म कौन से हैं? देखिए पहला हुक्म तो ये है कि फ़ुक़रा मुहाजिरीन माल गनीमत के मुस्तहिक हैं, तो ये आयत माल गनीमत के हकदारों के बयान करने में इबारतुन नस है, और ये जो हुक्म है यानी उनके मुस्तहिक होने का, ये इन आयत के अल्फाज से साबित हो रहा है बग़ैर किसी तअम्मुल के, बग़ैर किसी सोचो विचार के। लिहाजा हम ये कहेंगे कि फ़ुक़रा का माल गनीमत का मुस्तहिक होना ये इबारतुन नस से साबित है। देखिए इसी आयत से बतौर इशारतुन नस की एक और हुक्म भी साबित हो रहा है। कैसे साबित हो रहा है? इसमें अगर आप गौर करेंगे ना, लफ्ज़ आ रहा है लिलफ़ुक़रा, तो मुहाजिरीन के लिए फ़ुक़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो इशारतुन नस के तौर पे ये वाला हुक्म भी साबित हो रहा है कि अगर कुफ़ार मुसलमानों के माल पर गलबा हासिल कर लें तो कुफ़ार की मिल्कियत साबित हो जाएगी और मुसलमान की मिल्कियत उस माल से ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि कुफ़ार के गलबा पाने के बाद भी मुसलमान अपने माल के मालिक रहेंगे, यानी जो माल है मुहाजिरीन की मिल्कियत में ही रहेगा, बिलखुसूस वो माल जो मक्का मुकरमा में रह गया था, तो मुहाजिरीन का फ़कीर होना साबित नहीं होगा, क्योंकि जो माल का मालिक होता है उसको फ़कीर नहीं कहा जाता, जबकि अल्लाह ताला ने इस आयत में उनके लिए फ़ुक़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इशारतुन नस के तौर पे इससे मुहाजिरीन का फ़क़र भी साबित हो रहा है, और ये भी साबित हो रहा है कि कुफ़ार का मुसलमान के माल पर गलबा हासिल करना कुफ़ार के लिए मिल्कियत के साबित होने का सबब है। अब जरा इबारत देखें। फरमा रहे हैं इसकी मिसाल है अल्लाह ताला के इस फरमान में मुहाजिरीन के लिए, वो मुहाजिरीन जो फ़ुक़रा हैं उनके लिए जिनको अपने घरों से निकाला गया है। आगे पूरी आयत है जिसके अंदर ये उनका माल गनीमत का मुस्तहिक होने का जिक्र किया जा रहा है। ये बता रहे हैं कि ये वाली जो आयत है इसको चलाया किस लिए गया है? इसको चलाया इसलिए गया है कि ये जो फ़ुक़रा मुहाजिरीन हैं ये माल गनीमत के मुस्तहिक हैं, ये बयान करने के लिए इस आयत को लाया गया है, चलाया गया है। लिहाजा इस मसले के लिए ये वाली आयत नस होगी, इबारतुन नस होगी, और इन का जो फ़क़र है मुहाजिरीन का ये भी साबित हो रहा है नस के अल्फाज के साथ।
لہذا اس میں اشارہ ہوگا اس بات کی طرح کہ اگر کافر مسلمان کے مال پر غلبہ حاصل کر لیں تو یہ سبب بنے گا ملکیت کے ثابت ہونے کا کافر کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ملکیت ہے وہ کافر کے لیے ثابت ہو جائے گی، مسلمان کی ملکیت سے وہ چیز خارج ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جو ملکیت ہے وہ مسلمان کی ہی باقی رہے، اموال مسلمان کی ملکیت میں ہی باقی رہیں، تو پھر ان کا فقیر ہونا تو ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ فقیر تو کہتے ہی اسے ہیں جو مال کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اب اسی مسئلہ کے اوپر تخریج کی جا رہی ہے دیگر مسائل کی۔ دیکھیں جب ہم نے بطور اشارۃ النص کی یہ والی بات ثابت کر لی کہ استیلاء کفار مسلمانوں کے مال پر ان کے لیے موجب ملک ہے، یعنی کفار اگر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں مسلمان کے مال پر، چھین لیتے ہیں مسلمان سے مال، تو پھر کفار اس مال کے مالک بن جائیں گے۔ اس سے بہت سے مسائل کی تخریج ہوتی ہے۔ اشارۃ النص کے اعتبار سے یہ مسئلہ ایک یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کفار نے مسلمان کے مال پر غلبہ پا کر اسے دارالحرب منتقل کر دیا، اپنے ملک کے اندر لے گئے، تو حنفیہ کے نزدیک کفار اس مال کے مالک بن جائیں گے، جبکہ شوافی کے نزدیک کفار کا غلبہ حاصل کرنے سے کفار کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ والا مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ کفار نے جب مسلمان کے مال پر غلبہ کر لیا اور اس کو دارالحرب میں منتقل کر دیا تو کفار اس مال کے مالک بن گئے۔ اب اگر کسی تاجر نے اس کفار سے یا اس کافر سے اس مال کو خرید لیا تو تاجر اس مال کا مالک بھی بن جائے گا، اور جو ملکیت ہے وہ تاجر کے لیے ثابت بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس تاجر نے ایسے لوگوں سے مال خریدا ہے جو اس مال کے مالک تھے، لہذا تاجر اس خریدے ہوئے مال کے اندر کوئی تصرف کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ کسی کو بیچنا چاہتا ہے، کسی کو ہبہ کرنا چاہتا ہے، یا اگر اس نے کوئی غلام خریدے تھے اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور کسی قسم کا تصرف کرنا چاہتا ہے، تو یہ تصرف اس کا جائز اور درست ہے اور یہ بالکل صحیح طریقے سے نافذ ہو جائے گا۔ دیکھیں اشارۃ النص سے ثابت ہونے والے حکم سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کفار پر غلبہ کر کے وہ والا مال واپس لے لیا، وہ مال جو کفار نے مسلمانوں سے غلبہ کر کے حاصل کیا تھا، تو جب یہی والا مال مسلمان کافروں سے دوبارہ لے لیں گے تو یہ مال مال غنیمت بنے گا، اور اس مال کو مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا اور وہ مجاہدین اس مال کے مالک بھی بن جائیں گے۔ اب اگر وہ پہلا مالک جس سے کافر نے چھینا تھا، اگر وہ اپنا مال لینا چاہتا ہے تو بغیر کسی عوض کے اس کو اس مال کے چھیننے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ تو میرا مال ہے مجھے ویسے ہی مفت میں دے دو، ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ کفار استیلاء کی وجہ سے، غلبہ کرنے کی وجہ سے مالک بن گئے تھے، اور مسلمان پھر کافر کے مال پر غالب آ کر اس مال کے مالک بنے ہیں، تو جو پہلی ملکیت تھی وہ ساقط ہو چکی ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تفریعاتی دیگر مسائل بھی اسی کے اوپر متفرع ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب جو یہ مال غنیمت جو مسلمانوں نے کافروں سے غلبہ کر کے حاصل کیا، وہی والا مال جو کافروں نے پہلے مسلمانوں سے لیا تھا، اب مسلمانوں نے جب یہ غلبہ کر کے مال حاصل کر لیا، پھر وہ مال مجاہد کو مال غنیمت کے اندر ملا ہے، مجاہد نے اس کو ضائع کر دیا، تو ضائع کرنے کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا ضمان اور چٹی نہیں آئے گی۔ یا اسی طریقے سے اگر باندی ملی تھی اور اس مجاہد نے اس باندی سے وطی کر لی، تو یہ وطی کرنا بھی جائز اور حلال ہوگا، اس کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ تخریج کی جائے گی اسی سے حکم کی استیلاء والے مسئلہ میں، یعنی جب کافروں نے غلبہ کر کے مال حاصل کر لیا ہے تو کافروں کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی، اس حکم کی تخریج بھی کی جائے گی، اور اسی طریقے سے ملکیت کے ثابت ہونے کے حکم کی تخریج بھی کی جائے گی تاجر کے لیے، اگر تاجر اس مال کو کافروں سے خرید لیتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر تاجر نے خرید لیا اور اس کے اندر کوئی اور تصرف کرتا ہے، اس کو آگے بیچتا ہے، ہبہ کرتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اس کے تصرفات نافذ ہوں گے، اس لیے کہ تاجر نے یہ والا مال ایسے لوگوں سے خریدا ہے جو اس مال کے مالک تھے۔ اور اسی طریقے سے اس میں اس حکم کی تخریج بھی کی جائے گی مال غنیمت کے ثابت ہونے کے حکم کی، کہ اگر مسلمانوں نے یہی والا مال کافروں سے دوبارہ لے لیا غلبہ کر کے، تو اس مال کے اندر مال غنیمت جاری ہوگی، اور اسی طریقے سے غازی کے لیے ملکیت ثابت ہوگی۔ اب جو مجاہدین جو غازی ہیں جنہوں نے جنگ کے اندر فتح حاصل کی ہے، اب مال غنیمت اگر ان غازیوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے تو غازیوں کے لیے بھی ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور جو پہلے والا مالک تھا وہ ان غازیوں کے قبضے سے اپنے مال کو چھین نہیں سکتا ہے۔ اور دیگر مسائل کی بھی اس کے اوپر تفریق کی جائے گی۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر یہ والا مال ہے غازی کے ہاتھ سے ہلاک ہو جاتا ہے تو غازی پر کسی قسم کی ضمان نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اگر غازی اگر لونڈی آئی تھی اس کے قبضے میں اسے وطی کر لیتا ہے تو یہ وطی کرنا بھی جائز اور حلال ہوگا۔ وجہ وہی ہے کہ جو باندی ہے
پہلے مالک کی ملکیت اس سے ختم ہو چکی ہے، کافروں کی ملکیت میں آ گئی تھی اور اس نے اب اس باندی کو کافروں کی ملکیت سے حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے، نص کی 4 قسمیں، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عبارت النص، اشارت النص کی دوسری مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ حَلِّ الْمُبَاشَرَةِ إِلَى الصُّبْحِ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ النَّهَارِ مع وجود الجنابة والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم ولازم من ذلك أن المزمزة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، امساک اول صبح میں وہ متحقق ہو جاتا ہے جنابت کے ساتھ بھی، اس لیے کہ مباشرت کے صبح تک حلال ہونے کی ضرورت میں سے یہ والی بات ہے کہ جزء اول دن کا وہ جنابت کے ساتھ پایا جائے، اور امساک اس جز میں یہ روزہ ہے جس کا بندے کو حکم دیا گیا ہے پورا کرنے کا، اور لہذا اس میں اشارہ ہوگا اس بات کی طرف بھی کہ جنابت وہ روزے کے منافی نہیں ہے، اور اس سے یہ والی بات بھی لازم آئے گی کہ مزمزہ، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ روزے کے باقی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عبارت النص اور اشارت النص کے بارے میں ایک مثال ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے، دوسری مثال یہاں سے بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہاں سے لے کے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی یہ والی جو آیت ہے، یہ والی آیت رمضان المبارک کی رات میں جماع اور کھانے پینے کے حلال ہونے کے بارے میں عبارت النص ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ ابتدائی اسلام کے اندر رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے کھانا پینا اور مباشرت کی اجازت تھی، لیکن جیسے ہی سو جاتے تھے تو سونے کے بعد کھانے کی، پینے کی اور جماع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ والا کام حرام ہو جاتے تھے۔ اب یہ والا حکم بڑا مشکل تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی، اور یہ والی آیت نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں کھانے کی، پینے کی، جماع کرنے کی اجازت عطا کر دی۔ تو یہ والی جو آیت ہے ان کی اجازت کے بارے میں عبارت النص ہے، لیکن یہی والی جو آیت ہے یہ جنابت یعنی جنبی ہونے کے، روزہ کے منافی نہ ہونے کے بارے میں اشارت النص ہے۔ وہ کس طریقے سے، اس کو ذرا سمجھیں۔ مثال کے طور پہ رات ہے نا، رات کا ہم تصور کر لیتے ہیں کہ رات جو ختم ہو رہی ہے وہ 4:59 صبح کے، اس وقت یہ رات ختم ہو رہی ہے، اور 5 بجے یہ صبح صادق ہو رہی ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 5 بجے صبح صادق ہے، اور ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ شام 6 بجے یہ غروب آفتاب ہے۔ اب اللہ نے روزہ رکھنے کا، مکمل کرنے کا حکم کب سے کب تک ہے؟ یہ 5 سے لے کے 6 تک، اور کھانے پینے کی اور جماع کرنے کی اجازت کب تک ہے؟ 4:59 تک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو رات کا آخری حصہ ہے یہ صبح صادق کے ساتھ ملا ہوا ہے، درمیان میں کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس درمیان والے ٹائم میں یہ جنابت سے غسل کر کے پاک ہو جائے اور پاک ہو کے روزہ رکھ لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے جماع کی، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو جب یہ دونوں باتوں کی اجازت ہے تو اس سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہونے کی حالت میں روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہے، بشرطے کہ اس نے جو جماع ہے وہ 5 بجے سے پہلے کیا ہو۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا حکم دیا ہے۔ حکم دیا مطلب یہ کہ اس کی اجازت دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ تو اشارت النص کے طور پہ یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ حالت جنابت کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا جائز اور درست ہوگا۔ پھر جب اس کا روزہ رکھنا جائز اور درست ہے، اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جو غسل جنابت ہوتا ہے اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ تو روزے کی حالت میں جب وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر روزے میں کلی کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے فرق پڑتا تو اللہ تعالیٰ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے کی قطعاً اجازت نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا اجازت دینا دلیل ہے اس بات کی کہ روزے کی حالت میں آپ کلی بھی کر سکتے ہیں، آپ ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ سے لے کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو امساک ہوتا ہے نا، کھانے پینے اور جماع سے بچنا، یہ اول صبح میں یہ متحقق ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا جنابت کے ساتھ بھی،
کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں نا دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صبح تک مباشرت کرنا حلال ہے، صبح تک جب مباشرت کرنا حلال ہے تو یہ والی بات ضروری ہے کہ جو دن کا پہلا حصہ ہے یعنی یہ والا صبح صادق والا جو حصہ ہے یہ جنابت کے ساتھ پایا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے 4:59 پہ جمع کیا ہے تو 5 بجے تو صبح صادق ہو جائے گی، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ اکٹھی پائی جائیں گی۔ اور امساک اس جز میں یعنی جو دن کا پہلا حصہ ہے اس جز کے اندر کھانے پینے اور جماع سے بچنا یہ روزہ ہے جس کا بندے کو حکم دیا گیا ہے پورا کرنے کا۔ تو یہ والی بات اشارۃ النص سے ثابت ہو جائے گی کہ جنابت جو ہے وہ روزے کے منافی نہیں ہے۔ اگر جنابت روزے کے منافی ہوتی تو پھر صبح صادق سے آگے آن ورڈ اللہ تعالیٰ اس روزے کو مکمل کرنے کا حکم نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ اور اسی سے یہ والی بات بھی لازم آ جائے گی کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ منافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے کا حکم نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے لازم اور ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے، نص کی 4 قسمیں، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عبارت النص کی بقیہ مثالیں پڑھیں گے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا يَجِدُ طَعْمَهُ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ لَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمُ وَعُلِمَ مِنْهُ حُكْمُ الِاحْتِلَامِ وَالِاحْتِجَامِ وَالِادِّهَانِ لِأَنَّ الْكِتَابَ لَمَّا سَمَّى الْإِمْسَاكَ اللَّازِمَ بِوَاسِطَةِ الْانْتِهَاءِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ صَوْمًا فعلم أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثة وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبجيل فإن كيد الإتيان بالمأمور به إنما يلزم عند توجه الأمر والأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول بقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی پر تفریح ہوتی ہے اس شخص کی جس نے کوئی چیز چکھی اپنی زبان سے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر پانی نمکین ہو تو اس کا ذائقہ پائے گا کلی کرنے کے وقت، جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی سے معلوم ہو جائے گا احتلام کا حکم، پچنے لگانے کا حکم، تیل لگانے کا حکم، اس لیے کہ کتاب نے جب امساک کو روزہ قرار دیا ہے وہ امساک جو اول صبح میں اشیاء ثلاثہ مذکورہ سے بچنے کے واسطہ سے لازم آتا ہو، تو یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے کا رکن وہ پورا ہو جاتا ہے اشیاء ثلاثہ سے بچنے کے ساتھ۔ اور اسی پر تخریج کی جائے گی اس حکم کی جو کہ رات میں نیت کرنے سے مسئلہ سے متعلق ہے، اس لیے کہ مامور بھی کو لانے کی قید لگانا یہ لازم ہوگا جب امر متوجہ ہو، اور امر متوجہ ہوتا ہے پہلے جز کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھ لی تھی کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ روزہ کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے، تو اس پر کچھ مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی نے زبان سے کوئی چیز چکھ لی، شرط یہ ہے کہ وہ حلق سے نیچے نہ اتری ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس سے برقرار رہے گا۔ اب یہ والی بات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کلی کرنے سے، کیونکہ جب کلی کرنا روزے کے اندر جائز ہے تو کلی بعض اوقات نمکین پانی سے بھی کی جاتی ہے، پانی کے اندر نمکین ہوتا ہے پانی، تو جب نمکین پانی ہوگا تو اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے انسان کے منہ میں، تو جب اس کے ٹیسٹ اور ذائقے سے جو کہ چکھنے سے جس کا تعلق ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی چیز روزے میں چکھ لی ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، شرط یہ ہے کہ حلق سے نیچے نہ اتری ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے کے اندر انسان چیزیں چکھنی شروع کر دے، مطلب یہ نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کر لے تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ اسی کے اوپر متفرع ہوتی ہے کہ جس نے کوئی چیز چکھ لی اپنے منہ کے ساتھ، منہ سے مراد زبان سے، تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس لیے کہ پانی بعضوں کا نمکین ہوتا ہے جس کا وہ ذائقہ پاتا ہے کلی کرنے کے وقت، جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر متفرع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا نا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اس سے ہمیں احتلام کا حکم، پچنے لگانے کا حکم اور اسی طریقے سے تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان تینوں کام کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن 3 چیزوں سے بچنے کو روزہ قرار دیا ہے وہ 3 چیزیں ہیں، کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا اور جماع سے بچنا، لہذا ان 3 چیزوں سے بچنا تو لازم اور ضروری ہوگا روزے کے باقی رہنے کے لیے، اور ان 3 چیزوں کے علاوہ ہیں، مثال کے طور پہ احتلام ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے پچنے لگاتے ہیں، یا اسی طریقے سے تیل لگایا جاتا ہے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ روزے کا جو فساد ہے وہ ہوتا ہے یا تو معدے تک کوئی چیز پہنچ جائے یا دماغ تک کوئی چیز پہنچ جائے، یا انسان قصد اور جان بوجھ کر عورت کے ساتھ ہم بستری کر لے۔ لیکن یہ جو احتلام ہے یا اسی طریقے سے پچنا لگانا ہے یا اسی طریقے سے تیل
تیل لگانا ہے، ان میں سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے، نہ تو وہ معدے تک پہنچتی ہے دوا، اور نہ ہی یہ اسی طریقے سے تیل لگایا ہے یا اسی طریقے سے پچنا لگایا ہے، معدے تک بھی نہیں پہنچے گا، دماغ تک بھی نہیں پہنچے گا، اور نہ ہی اس میں اپنی بیوی سے قصداً جان بوجھ کر ملاقات کی جا رہی ہے، لہذا روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ دیکھیں ذرا عبارت، فرما رہے ہیں کہ اسی سے احتلام کا حکم، احتجام پچنے لگانے کا حکم، ادھیان تیل لگانے کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا۔ کیونکہ کتاب نے امساک کا نام روزہ رکھا ہے، بچنے کا نام۔ اب امساک کون سا امساک روزہ ہے؟ وہ امساک روزہ ہے جو اول صبح یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک کیا جائے، اشیاء ثلاثہ سے بچنے کا نام، وہ اشیاء ثلاثہ جن کا ذکر کیا گیا ہے، کھانا پینا اور جماع، ان سے بچنے کے واسطہ سے جو امساک لازم آئے گا اس کا نام تو روزہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں سے بچنا یہ روزے کے اندر لازم اور ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہیں بھی بچتا تو اس کا روزہ جائز اور درست ہے۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ معلوم ہو جائے گا کہ جو روزے کا رکن ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اشیاء ثلاثہ سے بچنے کے ساتھ۔ جب اشیاء ثلاثہ سے بچ گیا ہے تو روزہ اس کا مکمل ہے، کسی اور چیز سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وعلی ھذا یخرج الحکم فی مسئلۃ التبییت، اسی کے اوپر ایک اور مسئلے کی بھی تخریج کی جاتی ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ رمضان کے روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رمضان کے روزے کے لیے رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص دوپہر سے پہلے نصف نہار شری سے پہلے اگر کوئی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا، بشرطے کہ اس نے کھایا پیا یا جماع نہ کیا ہو۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صبح صادق سے پہلے نیت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف کتاب کا حل کرنا ہے، لہذا ہم چلتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کی طرف۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل کے طور پہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، یہ اس آیت سے کیسے معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں مامور بہی کو پورا کرنا، یہ مامور بہی یعنی وہ حکم جس کے کرنے کا کہا گیا ہے اس کو پورا کرنا، اس کی نیت کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب امر متوجہ ہو، اور روزے کا جو امر متوجہ ہوتا ہے وہ صبح صادق کے بعد متوجہ ہوتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے روزے کا امر متوجہ نہیں ہے، کیونکہ صبح صادق سے پہلے تو کھانے پینے اور جماع کرنے کی اجازت ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو جب اس سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہے تو اس سے پہلے روزے کا امر بھی متوجہ نہیں ہے، اور روزے کا امر صبح صادق کے بعد متوجہ ہو رہا ہے۔ تو جب صبح صادق کے بعد متوجہ ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتموا الصیام الی اللیل، تو پتہ یہ چلے گا کہ صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ امر صبح صادق کے بعد متوجہ ہو رہا ہے، لہذا جب مامور بہی کو صبح صادق کے بعد کرنا ضروری ہے تو نیت بھی صبح صادق کے بعد کرنی لازم اور ضروری ہوگی۔ اگر کسی شخص نے نصف نہار شری سے پہلے نیت کر دی تو اس کا روزہ جائز اور درست ہو جائے گا، لیکن بہرحال اگر کوئی رات سے ہی نیت کر لیتا ہے تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں اسی کے اوپر تخریج کی جائے گی حکم کی مسئلہ تبییت میں۔ تبییت کا مطلب رات سے نیت کرنے کے مسئلہ میں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو مامور بہی کو لانے کی جو قید ہے نا، وہ لازم کب ہوتی ہے؟ یعنی کس وقت کہا جاتا ہے کہ مامور بہی کو ادا کرنا لازم ہے؟ وہ اس وقت کہا ہوتا ہے لازم جس وقت امر متوجہ ہوتا ہے، اور یہاں پر جو امر متوجہ ہوگا وہ جزء اول کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی صبح صادق کے بعد امر متوجہ ہوگا، لہذا نیت بھی صبح صادق کے بعد کرنا لازم اور ضروری ہوگی، صبح صادق سے پہلے نیت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے دلالت کی قسمیں، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت النص کی تعریف اور اس کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا دَلَالَةُ النَّصِّ فَهِيَ مَا عُلِمَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لُغَةً لَا اجْتِهَادًا وَلَا اسْتِنبَاطًا، مثاله في قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والعالم بأوزاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التعفيف لدفع الأذى عنهما، وحكم هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه، ولهذا المعنى قلنا بتحريم الضرب والشتم والاستخدام عن الأدب بسبب الإجارة والحبس بسبب الدين والقتل قصاصا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال دلالت النص یہ وہ ہے جس کا حکم منصوص علیہ کے لیے لغوی طور پر علت ہونا معلوم ہو، نہ کہ اجتہادی طور پر اور نہ ہی استنباطی طور پر۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، لغت کی وضع کو جاننے والا سمجھ جائے گا پہلی مرتبہ سننے سے ہی کہ اف کہنے کا حرام ہونا یہ والدین سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہے، اور اس قسم کا حکم منصوص علیہ کے حکم کا عام ہونا ہے
اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ والدین کو مارنا، ان کو گالی دینا اور ان کو اجیر بنا کر ان سے خدمت لینا اور ان کو قرضے کی وجہ سے قید کر دینا اور قصاصاً قتل کرنا، یہ سب حرام ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، عبارت النص اور اشارت النص کی تعریف کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے، وہ پہلے گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ، یہاں سے دلالت النص شروع ہو رہی ہے۔ ایک بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کرنی رہ گئی تھی ان سے، وہ بھی ضروری ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ عبارت النص اور اشارت النص کا حکم کیا ہے۔ دیکھیں، عبارت النص اور اشارت النص کا حکم یہ ہے کہ اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ اور حکم یہ قطعی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر عبارت النص اور اشارت النص کے اندر تعارض آ جائے تو پھر عبارت النص کو ترجیح دی جائے گی اشارت النص پر۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دلالت النص کی تعریف کی۔ دیکھیں، دلالت النص یہ وہ معنی ہے جس کے بارے میں لغت سے یہ والی بات معلوم ہو جائے کہ منصوص علیہ کے حکم کے لیے یہ والا معنی علت بن رہا ہے، نہ کہ اجتہاد کے طور پر معلوم ہو، نہ ہی استنباط کے طور پر معلوم ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میں اجتہاد اور استنباط کا کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، یعنی نص میں جو حکم وارد ہوا ہے، اس حکم کی علت کو لغت عرب کو سمجھنے والا ہر آدمی سمجھ جاتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کے فقیہ ہونا یا مجتہد ہونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ مثال اس کی یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی تم والدین کو اف نہ کہو اور تم ان کو ڈانٹو بھی نہ، ان کو جھڑکو بھی نہ۔ اب یہ دیکھیں، اف کا جو حکم عربی زبان میں ناگواری اور غصے کے اظہار کے وقت بولا جاتا ہے۔ اب جو لغت عرب کو جاننے والا ہے، سمجھنے والا ہے، وہ پہلی بار سنتے ہی یہ والی بات سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اف کلمہ کہنے کو حرام قرار دیا ہے، یہ اف کلمہ کی جو حرمت ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس سے والدین کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، تو لہذا اف کہنے کی حرمت کی علت وہ اذیت اور تکلیف کو دور کرنا ہے، اور یہی علت مارنے کے اندر اور گالی دینے کے اندر بترجہ اتم پائی جاتی ہے، بلکہ زیادہ اعتبار سے پائی جاتی ہے، لہذا یہ بھی حرام ہوں گے۔ تو والدین کے سامنے اف کہنے کا منع ہونا اور حرام ہونا یہ تو عبارت النص سے ثابت ہوگا، اور والدین کو تکلیف دینا، والدین کو گالی دینا، والدین کو مارنا، اس کا حرام ہونا یہ دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ پھر دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو اف کہنے کی جو علت ہے، تکلیف کو دور کرنا ہے، اس علت کو سمجھنے کے لیے اجتہاد کی یا استنباط کی، نظر و فکر، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ جو شخص اجتہاد کا، استنباط کا ملکہ نہیں رکھتا ہے، مطلب یہ کہ غیر فقیہ ہے، وہ بھی یہ والی علت سمجھ جائے گا کہ جس علت کی وجہ سے مارنا اور گالی دینا منع اور حرام ہو رہا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ دلالت النص یہ وہ ہے جس کے لیے منصوص علیہ حکم کے لیے علت ہونا معلوم ہو۔ منصوص علیہ یعنی وہ حکم جس کے اوپر نص وارد ہوئی ہے، اس کو کہا جائے گا حکم منصوص علیہ۔ حکم منصوص علیہ کے لیے دلالت النص یہ وہ معنی ہوتا ہے کہ اس معنی کو علت پتہ چل جائے کہ یہ علت ہے، لیکن یہ جو معلوم ہوگا لغوی طور پہ معلوم ہوگا، نہ کہ اجتہادی طور پر اور نہ ہی استنباط کے طور پہ۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جو کہ لغت کی وضع کو جانتا ہے، یعنی جس کو پتہ ہے، عربی زبان سے ماہر ہے کہ یہ والا جو لفظ ہے یہ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے عربی زبان میں، وہ پہلی مرتبہ سننے سے ہی یہ والی بات سمجھ جائے گا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کا مطلب ہے اف کہنا، اف کہنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یہ والدین سے تکلیف کو دور کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، وَحُکْمُ هَذَا النَّوْعِ، یہ جو قسم ہے یعنی دلالت النص، اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ علت کے عام ہونے سے منصوص علیہ کا جو حکم ہے یہ بھی عام ہو جائے گا، یعنی جہاں جہاں پر علت پائی جائے گی وہاں وہاں پر حکم بھی پایا جائے گا، اور جہاں پر علت نہیں پائی جائے گی وہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا۔ یہی مثال دیکھ لیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، یہاں پر اف کلمہ کے حرام ہونے کی علت کیا ہے؟ ان کو تکلیف اور اذیت دینا ہے، تو لہذا والدین کو رنج اور تکلیف پہنچانا اس تحریم کی علت ہے، لہذا جس امر سے والدین کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، ان تمام امور کا ارتکاب یہ حرام ہوگا۔ تو اذیت والی علت کی وجہ سے ہم نے کہا والدین کو مارنا یہ بھی حرام ہے، والدین کو پیٹنا یہ بھی حرام ہے، گالی دینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس سے والدین کو اف سے بھی زیادہ اذیت پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے والدین کو مزدور بنا کر ان سے خدمت لینا یہ بھی حرام ہوگا۔ اگر والدین کے ذمہ بیٹے کا قرضہ ہے تو بیٹا والدین کو اس قرضے کی وجہ سے قید نہیں کروا سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی
والدین کو اذیت پہنچے گی۔ یا اسی طریقے سے اگر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو جو دیگر بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کو قصاصاً قتل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی باپ کو اذیت پہنچے گی۔ تو لہذا ہر وہ کام جس سے والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچے اس کی جو حرمت ہے یہ دلالت النص کے اعتبار سے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اس آیت سے ثابت ہوگی۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اس قسم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ حکم عموم ہوتا ہے، حکم کے اندر عموم ہوتا ہے جس حکم کے اوپر نص وارد ہوئی ہے اس علت کے عام ہونے کی وجہ سے۔ اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ والدین کو مارنا یہ بھی حرام ہے، گالی دینا یہ بھی حرام ہے، اور خدمت لینا یہ ادب نہیں ہے، یہ اب ہے، یہ لفظ غلط ہو گیا تھا، والاستخدام عن الابی، اور والد سے خدمت لینا اجارے کے سبب، یعنی ان کو اجیر بنا کے مزدور بنا کے ان سے کو خدمت کرنا، مزدوری کروانا یہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ اس میں بھی اذیت پہنچ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے دین کی وجہ سے ان کو قید کر دینا، قرضہ لیا تھا قرضہ واپس نہیں کیا تو اب ان کے اوپر کیس کروا دینا، ان کو جیل میں پہنچا دینا، یہ سارے کے سارے کام حرام ہوں گے۔ اور اسی طرح قصاصاً قتل کرنا یہ بھی حرام ہوگا، کیونکہ ان سارے کاموں میں اذیت پہنچ رہی ہے، اور تکلیف کا حرام ہونا بطور دلالت النص سے اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول ششی کا 8واں باب ہے نص کی 4 قسمیں، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے دلالت النص میں۔ عبارت دیکھ لیں، ثم دلالت النص بمنزلۃ النص حتی صح اثبات العقوبۃ بدلالت النص قال اصحابنا وجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص بالاکل والشرب بدلالت النص على اعتبار هذا المعنى قيل يدار الحكم على تلك العلة قال الامام القاضي ابو زيد لو ان قوما يعدون التعفيف كرامة لا يحرم عليهم تعفيف الابوين وكذلك قلنا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي الآية ولو فرضنا بين لا يمنع العاقدين عن السعي الى الجمعة بان كان في سفينة تجري الى الجامع لا يكره البيع۔ ترجمہ دیکھ لیں، پھر دلالت النص بمنزلہ نص کے ہے، یہاں تک کہ صحیح ہے عقوبت کو ثابت کرنا دلالت النص کی وجہ سے۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ کفارہ واجب ہوگا جماع کرنے سے نص کی وجہ سے، اور کھانے پینے سے کفارہ واجب ہوگا دلالت النص کی وجہ سے۔ اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا گیا ہے حکم کا مدار علت پر ہے۔ کہا امام قاضی ابو زید نے اگر کوئی قوم ایسی ہو جو کہ اف کہنے کو ایک احترام یا عزت والی چیز شمار کرتے ہوں تو ان کے لیے والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی آخر آیت تک، اور اگر ہم یہ والی بات فرض کر لیں کوئی ایسی بے پائی جائے کہ جو عاقدین یعنی بے شرا کرنے والے کو سعی الی الجمعہ سے منع نہیں کر رہی ہے، بہی طور کہ وہ کسی کشتی میں ہے اور کشتی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہے تو ایسی بے مکروہ نہیں ہوگی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ دلالت النص کا دوسرا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ دلالت النص کا دوسرا حکم یہ ہے کہ دلالت النص یقین کا فائدہ دینے میں اور دلیل قطعی ہونے میں عبارت النص کی طرح ہیں، یعنی جس طریقے سے عبارت النص سے ثابت ہونے والا حکم قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دلالت النص سے بھی جو حکم ثابت ہوگا وہ قطعی اور یقین کا فائدہ دے گا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ عبارت النص کی طرح دلالت النص کے قطعی ہونے کی وجہ سے دلالت النص سے بھی شرعی سزائیں اور کفارات ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ حنفیہ کے علماء نے یہ کہا کہ رمضان المبارک کا روزہ شروع کر کے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیوی سے جماع کر کے روزہ توڑ دے تو کفارہ لازم ہوگا۔ اب یہ جو کفارے کے لازم ہونے کا جو وجوب ہے وہ عرابی والی حدیث ہے جو کہ مشہور ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تھا، اس حدیث کی وجہ سے عبارت النص سے کفارے کا وجوب ثابت ہوگا۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ شروع کر کے کھا پی لیتا ہے رمضان کے اندر تو روزہ ٹوٹنے کی صورت میں جو کفارہ لازم ہوگا وہ اسی حدیث کی دلالت النص سے ثابت ہوگا، کیونکہ کفارہ صوم کا جو وجوب ہے وہ اس کے وجوب کا سبب جماع نہیں ہے، بلکہ اس کے وجوب کا سبب قصداً روزے کو توڑ لینا ہے، اور روزے کو قصداً اور جان بوجھ کر توڑنا وہ دونوں صورتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ دلالت النص بمنزلہ نص کے، نص سے مراد کیا ہے؟ عبارت النص کے ہے، یہاں تک کہ صحیح ہے سزاؤں کو ثابت کرنا دلالت النص کی وجہ سے۔ ہمارے اصحاب نے کہا کہ کفارہ واجب ہوگا جماع کرنے کی وجہ سے، وہ نص کے ساتھ، وہ نص میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ عرابی والی حدیث ہے، اور کھانے پینے کی وجہ سے جو کفارے کا وجوب ہے وہ دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، علی اعتبار ھذا المعنی قیل یدار الحکم علی تلک العلۃ۔ دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ حکم کا علت پر دائر ہونا نفی اور ثبوت کے اعتبار سے،
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دلالت النص چونکہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے، لہذا دلالت النص کا حکم اس علت پر دائر ہوگا جہاں پر علت پائی جائے گی، وہاں پر حکم بھی لگے گا، اور جہاں پر علت نہیں پائی جائے گی وہاں پر حکم بھی ثابت نہیں ہوگا۔ چنانچہ حنفیہ کے مشائخ میں سے امام قاضی ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے کے رہنے والے اف کہنے کو والدین کے لیے بطور عزت اور احترام کے یا کرامت کے طور پہ لفظ استعمال کرتے ہوں تو ان کے لیے والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے۔ علت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اف کہنے کے حرام ہونے کی علت اف کہنا نہیں ہے بلکہ اذیت اور تکلیف دینا ہے، جو کہ یہاں پر نہیں پایا جا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اس معنی کا اعتبار کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے، جہاں پر علت پائی جائے گی وہاں پر حکم پایا جائے گا، جہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے وہاں پر حکم نہیں پایا جائے گا۔ امام قاضی ابو زید دبوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی قوم اف کہنے کو کرامت شمار کرتی ہو، مطلب عزت اور احترام ان کے اس لغت کے اندر یا ان کے اس علاقے کے عرف میں شمار کیا جاتا ہو، تو والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے کہ حکم کا مدار علت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی اذان اول کے وقت بیع شراء کو اللہ تعالیٰ نے منع قرار دیا ہے، اور علت کیا ہے؟ کیونکہ جب خرید و فروخت کے اندر مصروف ہوں گے تو جو سعی الی الجمعہ ہے، جمعہ کے لیے کوشش کرنا ہے، جمعہ کے لیے جانا ہے، اس کے اندر خلل پیدا ہوگا، لہذا وہ تمام کام منع ہوں گے جس کی اندر یہ والی علت پائی جاتی ہوگی۔ اب وہ علت کیا ہے؟ سعی الی الجمعہ کے اندر خلل ہونا۔ اگر تو بیع شراء ایسی ہو رہی ہے جس سے سعی الی الجمعہ کے اندر خلل پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو چونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے لہذا بیع شراء کرنا یہ بھی جائز ہوگا، حرام اور ناجائز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو علت بیع شراء سے منع کرنا نہیں ہے بلکہ علت کیا ہے؟ سعی الی الجمعہ سے مانع ہونا یا سعی الی الجمعہ کے اندر خلل کا پیدا ہونا۔ تو دیکھیں یہی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی صورت پائی جائے کہ جس کے اندر بیع شراء بھی ہوتی رہے اور سعی الی الجمعہ کے اندر خلل بھی واقع نہ ہو، تو پھر اس صورت میں یہ جو بیع شراء ہے، خرید و فروخت ہے، یہ ناجائز نہیں ہوگی بلکہ یہ جائز ہوگی اور اس کو مکروہ نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کشتی کے اندر جا رہے ہیں یا آج کل کے دور کے اندر گاڑی کے اندر جا رہے ہیں، سواری کے اوپر جا رہے ہیں، اب وہ مسجد کی طرف جا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، سودا بھی کر رہے ہیں، یا موبائل کے اوپر کوئی کسی قسم کا بزنس کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ سعی الی الجمعہ کر رہے ہیں، تو چونکہ سعی الی الجمعہ میں خلل واقع نہیں ہو رہا ہے لہذا اس قسم کی جو بیع شراء ہے وہ ناجائز نہیں ہوگی۔ دیکھیں ذرا فرما رہے اسی طریقے سے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اگر فرض کر لیجئے کوئی ایسی بیع جو کہ عاقدین سے مراد کیا ہے؟ بیع شراء کرنے والے، بائع اور مشتری، بائع اور مشتری کو منع نہ کرتی ہو سعی الی الجمعہ سے، بیں طور کہ وہ کسی کشتی میں ہیں دونوں اور کشتی جامع مسجد کی طرف جا رہی ہے، تو یہ بیع مکروہ نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر علت نہیں پائی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے نص کی 4 قسمیں۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم دلالت النص کا مسئلہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلى هذا قلنا اذا حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها او عزها او خنقها يحنس اذا كان بوجه الاعلام ولو وجد صورت الضرب ومد الشعر وعند یہ عبد لکھا ہے، یہ عند ہے، یہ عند الملاعبة دون الاعلام لا يحنس، ومن حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنس لانعدام معنى الضرب وهو الاعلام، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَكَلَّمُ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا يَحْنَثُ لِعَدْمِ الْإِفْهَامِ، وَبِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى يُقَالُ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ أَوِ الْجَرَادِ لَا يَحْنَثُ، وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ أَوِ الْإِنسَانِ يَحْنَثُ، لِأَنَّ الْعَالِمَ بِأَوَّلِ السِّمَاعِ يَعْلَمُ أَنَّ الْحَامِلَ عَلَى هَذَا الْيَمِينِ إِنَّمَا هُوَ الِاحْتِرَازُ عَمَّا يَنْشَأُ من الدم فيكون الاحتراز عن تناول الدمویات فيدار الحكم على ذلك۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، پھر اس نے اس کے بال کھینچے یا اس کو کاٹا یا اس کا گلا دبایا تو حانث ہو جائے گا، جبکہ یہ تکلیف دینے کے طریقے پر ہو، اور اگر مارنے کی صورت تو پائی گئی اور بال کھینچنے کی صورت پائی گئی کھیل کود کے وقت، نہ کہ تکلیف دینے کے اعتبار سے، تو حانث نہیں ہوگا۔ اور جس شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا، پھر اس نے اس کو مارا اس کے مرنے کے بعد، تو حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر مارنے کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے اور وہ ہے تکلیف پہنچانا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں سے کلام نہیں کرے گا، اس نے اس کے ساتھ کلام کر دیا مرنے کے بعد، تو حانث نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر سمجھانے کا معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، پھر اس نے مچھلی یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا،
اور اگر اس نے خنزیر یا انسان کا گوشت کھا لیا تو حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ لفظ کی وضع کو جاننے والا وہ پہلی مرتبہ سننے سے ہی جان جائے گا کہ اس یمین کے اٹھانے والا وہ اس سے مقصد بچنا ہے اس گوشت سے جو کہ خون سے پیدا ہوتا ہے، لہذا گوشت والے خون کھانے سے احتراز یہ مراد ہوگا، لہذا حکم کا مدار بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ والی بات بڑی تفصیل سے پڑھ لی ہے کہ دلالت النص میں جو حکم کا مدار ہوتا ہے وہ علت پر ہوتا ہے، جہاں پر علت پائی جاتی ہے وہاں پر حکم بھی لگتا ہے، جہاں پر علت نہیں پائی جاتی ہے وہاں پر حکم نہیں لگتا ہے۔ اسی کے اوپر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کچھ متفرع ہونے والے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا تو اب یہاں پر جو علت ہے وہ ہے ایذا اور ایلام، یعنی تکلیف پہنچانا اور اذیت دینا، یہ علت ہے۔ لہذا جہاں پر اذیت اور تکلیف والی علت پائی جائے گی تو وہاں پر تو وہ حانث ہوگا، اگر علت نہیں پائی جائے گی تو حانث نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ اس کے بال کھینچتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کا گلا گھونٹتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کو دندی کاٹتا ہے، اس کو یہ والی جو چیزیں ہیں اگر تو تکلیف پہنچانے کی نیت سے کرتا ہے تو یہاں پر اگرچہ مارنے والی صورت نہیں پائی جا رہی ہے لیکن چونکہ علت پائی جا رہی ہے لہذا حکم کا مدار علت کے اوپر ہوتا ہے تو یہ حانث ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بیوی کے ساتھ کھیل کود کی صورت میں مذاق میں اس کو تھوڑی سی دندی کاٹتا ہے یا اس کے پیار سے بال کھینچتا ہے یا اس کے پیار سے اس کو تھوڑا بہت گلا وغیرہ دباتا ہے تو اس صورت کے اندر چونکہ ایذا اور تکلیف نہیں پائی جا رہی ہے لہذا یہ حانث نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہم نے کہا جب اس نے قسم اٹھائی کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں مارے گا، پھر اس نے کیا کہ اس کے بال کھینچے یا اس کو کاٹا یا اس کا گلا دبایا، تو حانث کب ہوگا؟ حانث اس وقت ہوگا جب وہ ایلام یعنی تکلیف پہنچانے کے طریقے پر ہو۔ اور اگر مارنے کی صرف صورت تو پائی گئی ہے، بال کھینچنے کی صورت پائی گئی ہے، عند ملاعبتن کھیل کود کے وقت بیوی کے ساتھ کھیل رہا تھا، مستی کر رہا تھا، تو اس وقت بظاہر اس نے اس کو مارا ہے، تھپڑ مارے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مارنا مقصد نہیں ہے، مقصد پیار کرنا ہے، تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر حانث نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ میں فلاں آدمی کو نہیں ماروں گا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں محسن کو نہیں ماروں گا۔ اب محسن فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جانے کے بعد اگر وہ محسن کو مارتا ہے تو اس صورت میں بھی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ مارنے سے مراد ہے تکلیف پہنچانا، اور تکلیف پہنچانا یہ زندگی میں تو ممکن ہے، زندگی کے بعد ممکن نہیں ہے، تو علت ایذا نہیں پائی جا رہی ہے لہذا حکم بھی یہاں پر متفرع نہیں ہوگا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کو نہیں مارے گا، اس نے اس کو مارا ہے، اس کے مرنے کے بعد تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر مارنے کا معنی منعدم یعنی نہیں پایا جا رہا ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ ایلام، تکلیف پہنچانا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک اور اس کی مثال دی ہے، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے کلام نہیں کروں گا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں خالد سے کلام نہیں کروں گا۔ اب وہ خالد سے کلام کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد تو اس صورت میں بھی حانث نہیں ہوگا، کیونکہ کلام سے مقصد ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو بات سمجھانا، اور یہ جو افہام ہے یہ مرنے کے بعد ممکن نہیں ہے، تو چونکہ علت نہیں پائی جا رہی ہے لہذا حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں آدمی سے کلام نہیں کرے گا، اس نے اس کے ساتھ کلام کر لیا اس کی موت کے بعد تو حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر افہام نہیں پایا جا رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قسم اٹھاتا ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، اب یہ قسم اٹھانے کے بعد اس نے مچھلی کا گوشت کھا لیا، یہ ٹڈی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا، اور اگر وہ خنزیر یا انسان کا گوشت کھا لیتا ہے، اللہ ہمیں بچائے اس بات سے، تو پھر اس صورت میں وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں لحم اس گوشت کو کہتے ہیں جو خون سے بنتا ہو، کیونکہ عربی زبان کا جاننے والا وہ اس کلام کو سنتے ہی سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد اس گوشت سے بچنا ہے جو دموی ہو یعنی خون سے پیدا شدہ ہو، اور چونکہ ٹڈی میں خون نہیں ہوتا ہے، مچھلی میں خون نہیں ہوتا ہے، اس کا جو گوشت ہے وہ خون سے نہیں بنتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص یہ والا گوشت کھا لے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی کے اندر تو خون ہوتا ہے، کھانے کے بعد حانث ہونا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مچھلی کے اندر جو ہمیں سرخ رنگ نظر آتا ہے یہ اصل میں رطوبت ہوتی ہے، یہ خون نہیں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اسی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے جب ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا، پھر اس نے مچھلی کا گوشت یا ٹڈی کا گوشت کھا لیا تو حانث نہیں ہوگا، اور اگر اس نے خنزیر یا انسان کا گوشت کھا لیا تو حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ لغت کی وضع کو جاننے والا وہ پہلی مرتبہ سننے سے ہی یہ والی بات جان جائے گا کہ اس قسم کے حامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو، مطلب یہ کہ قسم اٹھانے والا اس سے مقصد کیا ہے؟ بچنا ایسے گوشت سے ہے، ینشأ من الدم، وہ گوشت جو خون سے بنتا ہے، لہذا اس میں دمویات کے کھانے سے احتراز یہ مراد ہوگا۔ دمویات مطلب وہ والا گوشت جو خون سے پیدا شدہ ہو، لہذا حکم کا مدار بھی اسی کے اوپر کیا جائے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے، نص کی 4 قسمیں۔ سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مقتضی نص کی تعریف اور اس کی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا الْمُقْتَضَى فَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى النَّصِّ لَا يَتَحَقَّقُ مَعْنَى النَّصِّ إِلَّا بِهِ كَأَنَّ النَّصَّ اقْتَضَاهُ لِيَصِحَّ فِي نَفْسِهِ مَعْنَاهُ مثالُهُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ فَإِنَّ هَذَا نَعْتُ الْمَرْأَةِ إلا أن النعت يقتضي المصدر فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاء وإذا قال أعتق عبدك عني بألف درهم فقال أعتقت يقع العتق عن الأمر فيجب عليه الألف ولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى وذلك لأن قوله أعتقه عني بألف درهم يقتضي معنى قوله بيعه عني بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فأعتقه عني فيثبت البيع بطريق الاقتضاء وَيَثْبُتُ الْقُبُولُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور بہرحال مقتضی یہ اضافہ ہوتا ہے نص پر۔ نص کا معنی متحقق نہیں ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ، گویا کہ نص اس کا تقاضا کرتی ہے تاکہ صحیح ہو جائے اس کی ذات میں نص کا معنی۔ اس کی مثال شرعیات میں اس کا یہ قول ہے انتی طالقن، اس لیے کہ یہ عورت کی صفت ہے، مگر یہ کہ عورت کی صفت تقاضا کرتی ہے مصدر کا، گویا کہ مصدر یہاں پر موجود ہے بطریق اقتضاء۔ اور جب اس نے یہ کہا اعتق عبدک عنی بألف درہم، اور اس نے آگے سے جواب میں یہ کہہ دیا اعتقت، تو یہاں پر آزادی حکم سے واقع ہوگی، لہذا کہنے والے پر 1000 واجب ہو جائیں گے، اور اگر کہنے عامر نے، حکم دینے والے نے اس سے نیت کی تھی کفارہ کی، تو واقع ہو گیا وہ جس کی اس نے نیت کی ہے، اور یہ اس لیے کہ اس کا یہ قول اعتق عنی بألف درہم تقاضا کرتا ہے اس کے اس قول کا کہ اس غلام کو بیچ دے مجھے 1000 کے بدلے میں، پھر میرا وکیل بن جا آزاد کرنے کا، پھر اس کو میری جانب سے آزاد کر دے، لہذا یہاں پر بیع ثابت ہوگی بطریق اقتضاء، اور قبول بھی اسی طریقے سے ثابت ہوگا، اس لیے کہ یہ بیع کے باب میں رکن ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، جو نص کی 4 قسمیں ہیں ان میں سے جو 3 قسمیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، یہ کیا ہوتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، ان کی کیا مثالیں ہیں، ساری کی ساری وضاحت گزشتہ اسباق میں ہو چکی ہے۔ یہاں سے نص کی چوتھی قسم مقتضی النص کا بیان کر رہے ہیں۔ مقتضی النص بھی کہا جاتا ہے، اقتضاء النص بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ مقتضی کیا ہوتا ہے، مقتضی کیا ہوتا ہے، اقتضاء کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں ہم پہلے سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ اقتضاء النص کی تعریف اور اس کی مثال، جو کہ یہاں پہ تعریف کے بعد کل 3 مثالیں ہیں جو ذکر کی گئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مقتضی کا کیا مطلب ہے۔ مقتضی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، مطلب ہے تقاضا کرنا، یعنی نص جس اضافی مقدار کا تقاضا کرتی ہے اسے مقتضی کہتے ہیں، یعنی تقاضا کرنے والی نص۔ اور دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں مقتضا کی۔ مقتضا یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، وہ اضافی مقدار جس پر نص کی صحت موقوف ہو اور نص کے لیے وہ شرط کا درجہ رکھتی ہو، اس اضافی مقدار کو مقتضا کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اقتضاء النص، یہ بہت آسان ہے۔ اقتضاء یہ مصدر ہے باب افتعال کا، اور اس کا مطلب ہے نص کا تقاضا کرنا، یعنی نص جس اضافی مقدار کا تقاضا کرتی ہے، اس تقاضا کرنے کو اقتضاء النص کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے 3 لفظ آگے ہیں۔ اب چلتے ہیں مقتضی النص کی تعریف اور اس کی مثال۔ اس کو آپ مقتضی النص بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو اسی طریقے سے اقتضاء النص بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ نص پر ایسی اضافے اور زیادتی کا نام ہے کہ اس اضافے کے بغیر نص کا معنی متحقق اور ثابت نہیں ہو سکتا ہے، گویا کہ نص خود اس اضافی معنی کو ماننے کا تقاضا کر رہی ہے تاکہ نص کا معنی صحیح ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے اقتضاء النص۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے احکام شریعہ میں اس کی مثال ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے انتی طالقن۔ اب انتی طالقن میں یہ جو طالقن ہے یہ عورت کی صفت ہے کہ عورت طلاق والی ہے۔ اب آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جو صیغہ صفت کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اسم تفضیل ہے، یہ سارے کے سارے مصدر کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی چونکہ صیغہ صفت ہے طالقن، لہذا یہ بھی مصدر کا تقاضا کرتی ہے، تو گویا کہ انتی طالقن یہ تقاضا کرنے والی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ مقتضی ہے، اور تقاضا کر رہی ہے کس کی؟ طلاق مصدر کا، تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے انتی طالقن طلاقن۔ اب یہاں پر یہ جو طلاقن ہے یہ اگرچہ لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس طلاق کو انتی طالقن سے بطور اقتضاء النص کے سمجھا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ مقتضا یعنی یہ وہ اضافہ ہے نص پر کہ نص کا جو معنی ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے الا بہی، مگر اسی کے ساتھ۔ یہ جو بہی میں ہی ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس اضافے کی طرف، یہ دوسرے لفظوں میں کہ اس مقتضا کی طرف، گویا کہ جو نص ہے وہ اس اضافی معنی کا تقاضا کر رہی ہے۔ اقتضاء کا جو فاعل ہے نا وہ یہ نص ہے، اور یہ جو ہو ہے یہ وہ اضافی معنی ہے جس کو مقتضا کے نام سے تعبیر کیا ہے، لیصیح، تاکہ وہ صحیح ہو جائے اپنی ذات میں۔
لیسیحا میں یہ جو لیسیحا ہے یہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے نا وہ یہ معناہو ہے، یعنی تاکہ نص کا معنی اپنی ذات کے اندر صحیح ہو جائے، کیونکہ اگر آپ اس اضافی معنی کا جس کا نص تقاضا کر رہی ہے اس کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو نص کا معنی ہی درست نہیں ہوگا۔ اس کی مثال شریعت میں ایسے جیسے کہ ایک شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے انتی طالقن، اب یہ والا جو لفظ ہے یہ عورت کی صفت ہے طالقن، مگر یہ جو صفت ہے وہ تقاضا کرتی ہے مصدر کا، کیونکہ صیغہ صفت کے جتنے بھی صیغے ہیں صفت کے وہ سارے کے سارے مصدر کا تقاضا کرتے ہیں، گویا کہ یہاں پر جو مصدر ہے وہ بطور اقتضا کے موجود ہے۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، ایک اور اس کی مثال لے کر رہے ہیں اقتضاء النص کی۔ ایک شخص دوسرے آدمی کو کہتا ہے اعتق عبدک انی ب1000 درہم، تم اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے میں آزاد کر دو۔ تو اب دوسرے آدمی نے اس کے جواب میں کہہ دیا آتق تو، میں نے غلام آزاد کر دیا، تو اب یہ جو آتق تو اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے یہ عامر کی طرف سے ہوگا، یعنی جو شخص جس نے پہلے کہا تھا کہ میری طرف سے 1000 درہم کے بدلے میں آزاد کر دو، تو یہ جو 1000 درہم کہنے والا لفظ ہے اس کی طرف سے غلام آزاد ہوگا اور اس کے ذمہ لازم ہوگا کہ یہ 1000 درہم اس کو ادا کرے جو کہ غلام کا مالک تھا، پھر وہ غلام آزاد ہو چکا ہے۔ اب یہ جس نے والے لفظ کہے تھے آتق انی عبدک ب1000 درہم، اب اگر عامر نے اس غلام کی آزادی سے قسم وغیرہ کے کفارے کی نیت کی تو کفارہ بھی اس سے ادا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اقتضاء النص کیسے پایا جا رہا ہے۔ دیکھیں دلیل اس کی یہ ہے کہ جب عامر نے یہ والی بات کہی نا اعتق عبدک انی ب1000 درہم، یہ والا جو لفظ ہے یہ بے کا تقاضا کرتا ہے اور بے اس کلام سے اقتضاء النص کے طور پر ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ عامر نے اپنے کلام کے اندر لفظ استعمال کیا ہے ب1000 درہم۔ اب یہ والا جو لفظ ہے نا یہ بے کے اندر استعمال ہوتا ہے، اگر ہم یہاں پر اقتضاً بے کو ثابت نہیں کریں گے تو کلام لغو ہو جائے گا، کیونکہ عامر کی طرف سے آزادی کے لیے عامر کی ملکیت ضروری ہے اور ملکیت نہیں پائی جائے گی، تو لہذا یہاں پر ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر پہلے اقتضاء النص کے اعتبار سے بے پائی جا رہی ہے تاکہ کلام کو لغو ہونے سے بچایا جائے۔ تو اب یہاں پہ ایک تو اقتضاء النص کے اعتبار سے بے پائی جائے گی، دوسری یہاں پر اقتضاء النص کے اعتبار سے وکیل بالاعتاق پایا جائے گا اقتضاء کے اعتبار سے، گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ عامر نے جو یہ کہا اعتق عبدک انی ب1000 درہم، مطلب یہ تھا بیعہ انی ب1000 درہم، اس غلام کو تم مجھے 1000 درہم کے بدلے میں بیچ دے، ثم کن وکیل بالاعتاق، پھر تم میری جانب سے اس غلام کی آزادی کا وکیل بن جا، فاعتق ہونی، پھر تم اس غلام کو میری جانب سے آزاد کر دے۔ لہٰذا یہ جو عتق ہے آزادی یہ عامر کی طرف سے ہوگی، اس لیے کہ بے سے جو ملکیت ہے غلام کی وہ عامر کی آ گئی ہے، اور مامور یعنی جو عامر نے حکم دیا تھا نا وہ جس کو حکم دیا تھا وہ ہے مامور، تو مامور کو عامر نے وکیل بالاعتاق بنایا ہے، یعنی تو میری جانب سے آزاد کر دے۔ تو جب مامور کو عامر نے وکیل بالاعتاق بنایا تو مامور کا عامر کی جانب سے غلام کو آزاد کرنا صحیح اور درست ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ وکیل نہیں ہے تو پھر وہ غلام آزاد کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم یہ والی بات ثابت کر چکے ہیں اقتضاء النص کے اعتبار سے کہ جو ملکیت ہے وہ مامور کی باقی نہیں رہی ہے بلکہ وہ عامر کی آ چکی ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ اقتضاء النص کے اعتبار سے بے پائی گئی، لیکن یہاں پہ چلو اس نے جب یہ کہا نا ب1000 درہم، یہ ایجاب تو پایا گیا، قبول تو نہیں پایا گیا، حالانکہ بے کے اندر تو ایجاب اور قبول دونوں کا ہونا ضروری ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بے پائی گئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے اقتضاء النص کے اعتبار سے بے کا ثابت کیا تو جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے ارکان کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، لہذا جب بے اقتضاً ثابت ہو جائے گی تو بے کا جو قبول کرنا ہے وہ بھی اقتضاً ثابت ہو جائے گا۔ اگر عبارت دیکھیں فرما رہے ہیں وَإِذَا قَالَ، جب اس نے یہ کہا اعتق عبدک انی ب1000 درہم، تو اس اپنے غلام کو آزاد کر دے میری جانب سے 1000 درہم کے بدلے میں، اس نے یہ کہا اعتق تو، میں نے آزاد کر دیا، تو یہ جو آزادی ہے یہ عامر کی جانب سے واقع ہوگی، لہذا عامر پر 1000 درہم کی ادائیگی لازم ہوگی، اور اگر عامر نے اس آزادی سے کفارے وغیرہ کی نیت کر لیتا ہے تو یہ آزادی اسی سے واقع ہوگی جیسی اس نے نیت کی، کفارے سے ادا کرنے کی نیت کی ہے تو کفارے سے ادا ہو جائے گا، اگر صدقے کے طور پر آزادی کی نیت کی ہے تو صدقے کے طور پر آزاد ہو جائے گا۔ وہ اس وجہ سے کہ جب اس نے یہ کہا نا اعتق انی ب1000 درہم، یہ والا تقاضا کرتا ہے اس کے اس قول کے معنی کا کہ تم اس غلام کو پہلے مجھے 1000 درہم کا بیچ دو، پھر میری جانب سے وکیل بالاعتاق بن جاؤ، پھر اس غلام کو میری جانب سے آزاد کر دو، لہذا یہاں پر بے بطریق اقتضاء ثابت ہوگی اور قبول بھی بطریق اقتضاء ثابت ہو جائے گا، کیونکہ جو قبول ہے وہ بے کے باب میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے، تو جب ہم نے اقتضاء النص کے اعتبار سے بے کو ثابت کیا ہے تو جب بے ثابت ہو جائے گی تو اپنے تمام ارکان کے ساتھ ثابت ہوگی، لہذا جو قبول کرنا ہے وہ بھی اس میں بطور اقتضاء النص کے ثابت ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے نص کی 4 قسمیں، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق کے اندر ہم اقتضاء النص کی اختلافی مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلِهَذَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِغَيْرِ شَيْءٍ فَقَالَ أَعْتَقْتُ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنِ الْآمِرِ وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَضِيًّا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْقَبُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْقَبُولُ رُكْنٌ فِي بَابِ الْبَيْعِ فَإِذَا أَثْبَتْنَا الْبَيْعَ اقْتِضَاءً أَثْبَتْنَا الْقَبُولَ ضَرُورَةً بِخِلَافِ الْقَبْضِ فِي بَابِ الْهِبَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فِي الْهِبَةِ لِيَكُونَ الْحُكْمُ بِالْهِبَةِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضَاءِ حُكْمًا بِالْقَبْضِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اس نے یہ کہا آتق عبدک عنی بغیر شیء اور اس نے آگے سے کہہ دیا آتق تو یہاں پر آزادی عامر کی جانب سے واقع ہوگی اور یہ کلام تقاضا کرنے والا ہوگا ہبہ اور توکیل کا، اور اس میں قبضہ کی محتاجی نہیں ہوگی اس لیے کہ بمنزلہ قبول کے ہے بیع کے باب میں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قبول بیع کے باب میں رکن ہے، جب ہم بیع کو ثابت کریں گے تو اقتضاءً قبول کو بھی ہم ثابت کر دیں گے ضروری طور پر، بخلاف قبضے کے باب ہبہ میں، اس لیے کہ یہ ہبہ میں رکن نہیں ہے قبضہ کرنا کہ ہبہ کا حکم بطریق اقتضاء کے قبضہ کا حکم بھی شمار ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ایک اختلافی مثال لے کر رہے ہیں، اس اختلافی مثال میں طرفین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہیں۔ مثال کیا ہے اور اختلاف کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ یہاں پر ایک شخص ہے خالد، وہ ہے عامر، اور ایک شخص ہے مجیب، وہ ہے مامور۔ یعنی عامر، یہ جو خالد ہے یہ مجیب کو حکم دے رہا ہے، تو خالد ہوگا عامر اور مجیب ہوگا مامور، اور یہ جو شکیل ہے یہ شکیل غلام ہے کس کا؟ اس مجیب کا۔ اب خالد نے مجیب کو کہا کہ تمہارا یہ جو غلام شکیل ہے یہ تم میری جانب سے آزاد کر دو بغیر کسی چیز کے عوض میں۔ کیا کہا؟ آتق عبدک عنی بغیر شیء۔ کس نے کہا؟ خالد نے کہا۔ کس کو کہا؟ مجیب کو کہا۔ کس کے بارے میں کہا؟ اس غلام شکیل کے بارے میں کہا۔ اب یہ جو شکیل تھا، شکیل نے آگے سے کہہ دیا آتق تو، میں نے غلام آزاد کر دیا۔ اب آیا یہ جو غلام کی آزادی ہے شکیل کی، یہ آزادی مامور مجیب کی جانب سے واقع ہوگی یا پھر عامر خالد کی جانب سے واقع ہوگی؟ اس کے اندر اختلاف ہے۔ طرفین رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے یہ مامور کی جانب سے واقع ہوگی، عامر کی جانب سے واقع نہیں ہوگی، لہذا عامر اگر اس آزادی کے اندر کسی اس غلام کے بارے میں کفارے وغیرہ کی نیت کرتا ہے تو پھر یہ نیت کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آزادی ہے یہ عامر کی جانب سے واقع ہوگی، یہ مامور کی جانب سے واقع نہیں ہوگی۔ لہذا اگر عامر نے اس غلام کی آزادی سے کسی کفارے، مثال کے طور پہ قسم کا کفارہ ہے، اس میں آزادی کی نیت کر لیتا ہے تو یہ نیت معتبر ہوگی۔ یہ اختلاف ہے کس کا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اور طرفین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں جب عامر نے یہ والا لفظ کہا آتق عبدک عنی بغیر شیء، یہ ہبہ اور وکیل بنانے کا تقاضا کرتا ہے، تو ہبہ اور وکیل بنانا، وکیل بالاعتاق، یہ اقتضاءً ثابت ہوگا۔ گویا کہ جو عامر ہے اس نے مامور کو یہ کہا ہے ہب لی عبدک ثم کن وکیلی بالاعتاق، یعنی پہلے تم غلام کو میری جانب مجھے ہبہ کر دو، پھر میری جانب سے اس غلام کی آزادی کے وکیل بن جاؤ۔ اور جب مامور نے یہ والی بات کہی آتق تو گویا کہ مامور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس غلام کو آپ کو پہلے ہبہ کر دیا اور آپ کی جانب سے میں نے اس غلام کو آزاد بھی کر دیا، یعنی جو مامور ہے اس نے ہبہ کا اور اسی طریقے سے وکیل بالاعتاق کا بطور اقتضاء اس کو قبول کر لیا ہے اور غلام کو عامر کی جانب سے آزاد کر دیا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر سوال ہی پیدا ہوگا کہ دیکھیں جو ہبہ ہے، ہبہ کے اندر تو قبضہ کرنا شرط ہے، یہاں پر ہبہ کے اندر قبضہ تو نہیں پایا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں گزشتہ جو ہم نے مثال پڑھی تھی سبق نمبر 8 میں، اس میں جب ہم نے بیع کو اقتضاء ثابت کیا تھا تو بیع کا جو رکن قبول تھا اس کو بھی ہم نے بطور اقتضاء کے ثابت کر دیا تھا۔ بالکل ایسے ہی جب ہم یہاں پر ہبہ کو ثابت کریں گے تو ہبہ کی جو شرط ہے قبضہ کرنا اس کو بھی ہم بطور اقتضاء کے ثابت کر دیں گے۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب اس نے یہ کہا آتق عبدک عنی بغیر شیء، اس نے آگے سے جواب میں کہہ دیا، مامور نے کہہ دیا آتق تو، یہاں پر جو آزادی ہے وہ عامر کی جانب سے واقع ہوگی، خالد کی جانب سے، اور یہ والا جو کلام ہے تقاضا کرنے والا ہوگا ہبہ اور توکیل کا۔ باقی رہ گیا قبضہ، تو فرما رہے ہیں کہ اس میں قبضہ کرنے کی محتاجی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر قبضہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ بیع کے باب میں قبول کرنا ہے۔ جب ہم نے گزشتہ مثال میں قبول کو بطور اقتضاء کے ثابت کر دیا تھا تو یہاں پر قبضہ بھی بطور اقتضاء کے ثابت ہو جائے گا۔ جبکہ طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے آپ کو مذہب بتا دیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے مامور کی جانب سے واقع ہوگی۔
طرفین جواب دیتے ہوئے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھیں بیع کے باب میں جو قبول ہے اور ہبہ کے باب میں جو قبضہ، ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ بیع کے باب کے اندر جو قبول ہے وہ ایک رکن کی حیثیت رکھتی ہے اور کوئی بھی چیز اپنے رکن کے بغیر نہیں پائی جاتی ہے، رکن کے بغیر چیز ادھوری ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے بیع کو بطور اقتضاء کے ثابت کیا تھا تو جو رکن یعنی قبول ہے وہ بھی بطور اقتضاء کے ثابت ہو جائے گا، لیکن جو ہبہ ہے، ہبہ کے اندر جو قبضہ ہے یہ رکن کی حیثیت نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور شرط کی حیثیت ایک خارجی چیز کی ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز اپنی خارجی چیز کے بغیر پائی جا سکتی ہے۔ تو جب یہاں پہ ہبہ ثابت ہوگا تو جو اس کی شرط ہے وہ بطور اقتضاء کے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور فرق بھی ہے دونوں کے اندر، ہبہ کے اندر اور بیع کے اندر۔ دیکھیں بیع کے اندر جو قبول ہے وہ ایک امر معنوی ہے، امر حسی نہیں ہے، جبکہ ہبہ کے اندر جو قبضہ ہے وہ ایک حسی چیز ہے، تو آپ ایک حسی چیز کو ایک معنوی چیز کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لہذا جب ان دونوں کے درمیان فرق ہے تو اب یہاں پر آپ جب اس نے یہ والی بات کہی آتیک عبدکانی بغیر شیئن، اس کلام سے آپ ہبہ اور توکیل بالاعتاق مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر وہ آزاد کرے گا تو یہ جو آزادی ہے مامور کی جانب سے واقع ہوگی، عامر کی جانب سے واقع نہیں ہوگی۔ ولیکن تو یہ کہتے ہیں ہم سے مراد کے طرفین کہتے ہیں کہ جو قبول ہے بیع کے باب میں یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ہم بیع کو ثابت کریں گے اقتضاءً تو پھر قبول بھی اقتضاءً ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، بخلاف ہبہ کے باب میں قبضہ یہ ہبہ میں رکن کی حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ جب ہم نے حکم لگایا ہبہ کا تو بطور اقتضاءً قبضہ کا حکم بھی ثابت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو لہذا آپ اس ہبہ کو بیع کے اوپر قیاس کرتے ہوئے آپ اسی طریقے سے اقتضاءً ثابت نہیں کر سکتے ہیں قبضے کو، جیسا کہ ہم نے بیع میں رکن قبول کو ثابت کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے، نص کی 4 قسمیں، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مقتضیٰ بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وحکم المقتضیٰ انہ یثبت بطریق الضرورت فیقدر بقدر الضرورت ولہذا قلنا اذا قال انت طالق ونوابہ الثلاثہ لا یصح لأن الطلاق یقدر مذکورا بطریق الاقتضاء فیقدر بقدر الضرورت والضرورت ترتفع بالواحد فیقدر مذکورا فی حق الواحد وعلى هذا يخرج الحكم في قوله ان اکلت ونوابه طعاما دون طعام لا يصح لأن الاکل يقتضي طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورت والضرورت ترتفع بالفرد المطلق ولا تخصيص في الفرد المطلق لأن التخصيص يعتمد العموم ولو قال بعد الدخول اعتدي ونوابه الطلاق فيقع الطلاق اقتضاء لأن الاعتداد يقتضي وجود الطلاق فيقدر الطلاق موجودا ضرورة ولهذا كان الواقع به رجعيا لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع إلا واحد لما ذكرنا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مقتضیٰ کا حکم یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے بطریق ضرورت، لہذا یہ ثابت ہوگا بقدر ضرورت۔ اسی وجہ سے ہم نے کہا اگر اس نے یہ کہا انتی طالقوں اور نیت کرتا ہے اس سے 3 طلاقوں کی تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق ثابت ہوتی ہے جو کہ پہلے ذکر کیا گیا بطور اقتضاء کے، لہذا یہ ثابت ہوگی بقدر ضرورت، اور ضرورت یہ اٹھ جاتی ہے ایک طلاق کے ساتھ، لہذا یہ ثابت ہوگی جس کا ذکر کیا گیا اقتضاء کی صورت میں ایک کے حق میں، اسی کے اوپر تخریج کی جائے گی حکم کی، اس کے اس قول میں ان عقل تو، اور نیت کرتا ہے ایک کھانے کی نہ کہ دوسرے کھانے کی تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا یہ تقاضا کرتا ہے کھانے کا، لہذا یہ ثابت ہوگا بطور اقتضاء کے، لہذا یہ ثابت ہوگا بقدر ضرورت، اور ضرورت اٹھ جاتی ہے فرد مطلق کے ساتھ اور تخصیص نہیں ہوتی ہے فرد مطلق میں، اس لیے کہ تخصیص وہ تو عموم پر اعتماد کرتی ہے، اور اسی وجہ سے اگر اس نے دخول کے بعد کہا اعتدی اور نیت کرتا ہے طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی بطور اقتضاء کے، اس لیے کہ دن شمار کرنا یہ تقاضا کرتا ہے طلاق کے وجود کا، لہذا طلاق یہاں پر مقدر ہوگی، پائی جائے گی ضروری طور پر، اور اسی وجہ سے جو طلاق واقع ہوگی وہ رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ بینونت کی صفت وہ بقدر ضرورت سے اضافی ہے، لہذا بطور اقتضاء کے ثابت نہیں ہوگی، اور طلاق بھی صرف ایک ہی واقع ہوگی جیسا کہ ہم نے بھی ذکر کیا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس عبارت کے اندر اقتضاء النص کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ مقتضیٰ یعنی وہ ایک امر زائد جس کا کلام تقاضا کرتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ چونکہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے، کلام کے معنی کو صحیح کرنے کی ضرورت کے پیش نظر مقتضیٰ ثابت ہوتا ہے، لہذا مقتضیٰ کو ضرورت کی مقدار تک ہی مقدر مانا جائے گا، ثابت مانا جائے گا، کیونکہ کلام کے اندر مقدر اور محذوف ماننا یہ خلاف اصل ہے، اور خلاف اصل کا جو ارتکاب ہے وہ صرف اتنا ہی کیا جاتا ہے جس سے کلام کا معنی صحیح ہو جائے،
لہذا مقتضا جب بھی ثابت ہوگا وہ بطور ضرورت کے ثابت ہوگا، اور جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے گی اتنی مقدار تک تو مقتضا ثابت ہوگا، اس سے اضافی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ایک اصول ہے۔ اب اسی کے اوپر چند مسائل کی تخریج کی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھے کہ ایک آدمی اپنی عورت کو کہتا ہے انتی طالقن، اور نیت کرتا ہے 3 طلاقوں کی، تو 3 طلاقوں کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا، ایک طلاق ہی واقع ہوگی، کیونکہ ہم یہ پہلے آپ کو پڑھ چکے ہیں کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں پچھلے سبق کے اندر کہ انتی طالقن کے اندر جو طلاق ہے یہ بطور اقتضاء کے ثابت ہو رہا ہے، تو چونکہ طلاق صفت کا صیغہ ہے اور صفت کا صیغہ بطور اقتضاء کے معنی مصدری پر دلالت کرتا ہے، تو معنی مصدری جو طلاق ہے یہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوگی، اور جو ضرورت ہے وہ ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا انتی طالقن سے ایک طلاق ہی واقع ہوگی، 3 طلاقوں کی نیت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو ابھی بتا دیا ہے کہ جو مقتضا ہے وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتا ہے، اور ضرورت یہاں پر ایک طلاق سے پوری ہو رہی ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مقتضا کا حکم یہ ہے کہ وہ چونکہ بطور ضرورت کے ثابت ہوتا ہے، لہذا یہ ثابت ہوگا بقدر ضرورت، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جب اس نے اپنی عورت سے کہا انتی طالقن، یہ نیت کرتا ہے 3 طلاقوں کی، تو طلاق صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو طلاق ہے وہ بطور اقتضاء کے طریقے سے یہاں پر ذکر ہو رہی ہے، لہذا یہ ثابت ہوگی بقدر ضرورت، اور جو ضرورت ہے وہ اٹھ جاتی ہے ایک طلاق کے ساتھ، یعنی ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، لہذا ایک طلاق ہی یہاں پر ذکر ہوگی بطور اقتضاء کے۔ اسی اصول یعنی مقتضا بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اور مثال لے کر آئے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا ان اکلت فابدی حرن، یہ کہتا ہے ان اکلت فامراتی طالقن، اگر میں نے کھانا کھایا تو میری بیوی کو طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے، اور وہ نیت کر لیتا ہے کسی مخصوص کھانے کی، نہ کہ دوسرے کھانے کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان اکلتو کہہ کر بریانی مراد لی تھی، ان اکلتو کہہ کر قورمہ مراد نہیں لیا تھا، یعنی اگر میں قورمہ کھاتا ہوں تو میری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ تو حالف اگر کسی مخصوص کھانے کی نیت کرتا ہے تو یہ نیت کرنا درست نہیں ہوگا، بلکہ کوئی سا بھی کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ جو اکلتو میں جو عقل کا لفظ ہے نا، یہ طعام کا تقاضا کرتا ہے، تو اکلتو سے جو طعام ہے یہ بطور اقتضاء ثابت ہو رہا ہے، اور مقتضا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ اب کھانے کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو کھانے کی جو ضرورت ہے وہ فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی مطلق کوئی سا بھی کھانا ہو وہ آپ کھا لیں تو وہ چونکہ اس کے اوپر کھانے کے اطلاق ہوتا ہے، لہذا یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو اس میں تخصیص کی نیت کرنا درست نہیں ہوگی، کیونکہ فرد مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی ہے، تخصیص تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر عموم ہوتا ہے، اور جو مقتضا ہے مقتضا کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے، لہذا اس کے اندر کسی قسم کی تخصیص بھی نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا مقتضا جو فرد مطلق ہے اس میں تخصیص نہیں ہوگی، اور اس میں کسی خاص کھانے کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ جب کسی خاص کھانے کی نیت کرنا بھی درست نہیں ہے، لہذا کوئی سا بھی کھانا کھا لے گا اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اسی کے اوپر حکم کی تخریج کی گئی ہے اس کے اس قول میں ان اکلتو، اگر میں نے کھانا کھایا تو فامراتی طالقن یا فابدی حرن کہتا ہے، اور نیت کرتا ہے کسی مخصوص کھانے کی نہ کہ باقی کھانوں کی، تو یہ نیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ کھانا یہ تقاضا کرتا ہے فوڈ کا، اب یہ جو فوڈ ہے یہ ثابت ہوگا بطور اقتضاء کے، لہذا یہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوگا، اور ضرورت یہاں پر فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے، اور فرد مطلق میں تخصیص نہیں ہوتی ہے، کیونکہ تخصیص تو اعتماد کرتی ہے عموم پر، اور جو عموم ہے وہ مقتضا کے اندر نہیں ہوتا، جب مقتضا میں عموم نہیں ہے تو لہذا مقتضا میں تخصیص بھی نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی سا بھی کھانا کھائے گا تو یہ حانث ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مقتضا بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے، ایک اور تفریق کے اوپر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اپنی مدخول بیہا عورت کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے اعتدی، یعنی تو عدت شمار کر، اور اس میں نیت کرتا ہے طلاق کی، تو یہاں پر طلاق اقتضاً ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ عدت کا گزارنا یہ بطور وجوب طلاق کا تقاضا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ خاوند عورت کو عدت گزارنے کا حکم دے رہا ہے، اور جو عدت ہے وہ یا تو طلاق کے بعد ہوتی ہے یا خاوند کے مرنے کے بعد گزاری جاتی ہے۔ اب خاوند یہاں پر زندہ ہے تو معلوم ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو یہاں پر جو طلاق کا ثبوت ہے وہ لفظ اعتدی سے بطور اقتضاء کے ثابت ہوگا، اور مقتضا کے بارے میں ہم اصول پڑھ چکے ہیں کہ مقتضا بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ضرورت ہے وہ طلاق رجی یعنی ایک طلاق سے ثابت ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، لہذا یہاں پر بطور اقتضاء کے ایک طلاق ہی مراد ہوگی، اور اس کو ایک طلاق رجی واقع ہو جائے گی، اور وہ اس کی عدت شمار کرے گی۔ طلاق بائنہ یہاں پر مراد نہیں ہوگی، کیونکہ جو طلاق بائن ہے وہ ایک امر زائد ہے، اور مقتضا کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ مقتضا آپ نے بقدر ضرورت ہی ثابت کرنا ہوتا ہے، اور جو بائن ہے یہ ایک ضرورت سے اضافی چیز ہے، لہذا طلاق بائن اس سے ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ایک طلاق رجی ہی یہاں پر ثابت ہوگی، اور پھر وہ ایک طلاق رجی کی ہی عدت گزارے گی۔
ولو قال بعد دخول، اگر اس نے دخول کے بعد کا اعتد دی اور نیت کرتا ہے طلاق کی تو طلاق واقع ہو جائے گی اقتضاءً، اس لیے کہ عدت گزارنا یا عدت شمار کرنا یہ تقاضا کرتا ہے وجود طلاق کا، لہذا طلاق یہاں پر پائی جائے گی ضروری طور پر بطور اقتضاء کے، اسی وجہ سے جو طلاق واقع ہوگی وہ رجعی واقع ہوگی، کیونکہ اگر آپ یہ کہ نا طلاق بائن واقع ہوگی تو جو بائن والی صفت ہے طلاق کی یہ ایک امر زائد ہے، ضرورت سے ایک اضافی چیز ہے، بطور اقتضاء کے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ بطور اقتضاء سے صرف اتنی ہی چیز ثابت ہوتی ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت لہذا طلاق رجعی سے پوری ہو رہی ہے، لہذا طلاق رجعی واقع ہوگی، اور طلاق بھی ایک ہی واقع ہوگی، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، کیونکہ ایک طلاق سے ہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ فرمایا ولا یقع الا واحد لما ذکرنا، اور جو طلاق واقع ہوگی وہ صرف ایک ہی واقع ہوگی، کیونکہ ہم آپ کو اوپر پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔